بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر 26، عنوان ہے باب نسیان القرآن وهل یقول نسیت آیت کذا و کذا۔ ترجمہ ہے قرآن مجید بھول جانا، اور کیا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا۔ دیکھیے، اس باب کی مکمل تشریح میں پیچھے کر چکا ہوں، البتہ مختصراً اس کو دہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات، نسیان قرآن مجید کو بھولنے کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن سب سے بہترین مطلب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ زبانی پڑھ سکے نہ دیکھ کر پڑھ سکے، اتنا قرآن مجید سے غافل ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مراد ہے نسیان قرآن سے۔ دوسرا جو مسئلہ چھڑا ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، دو قول بتلائے تھے۔ ایک بات تو یہ کہی تھی کہ چونکہ اس میں بے ادبی کا پہلو ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے فلاں آیت چھوڑ دی، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی انسان کے بارے میں کہا میں نے تو اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا، تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس لیے روکا جا رہا ہے۔ اور دوسرا قول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو حضرت نے بہت پیاری بات فرمائی تھی کہ بھولنا برا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس بھول کا اظہار کرنا یہ گویا گناہ کا اظہار کرنا ہے، گناہ کو لوگوں کے سامنے لانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے میرے آقا نے منع فرمایا۔ اب یہاں ایک تیسری بات آپ کو سناتا ہوں جو حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہ میں فلاں آیت بھول گیا تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر حضور نے تو منع فرمایا کہ نہ کہے، تو حضرت فرماتے ہیں حضور کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم سے غفلت کے اسباب اختیار نہ کرے، بھولنے کے اسباب اختیار نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے حضرت کا کہ حضور نے جو نکیر فرمائی ہے وہ الفاظ سے متعلق نہیں ہے بلکہ اسباب سے متعلق ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم سے اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ بالکلیہ جو ہے قرآن کریم کو ترک کر دے اور الفاظ تک اس کو نہ آئے اور اندر دیکھ کر نہ پڑھ سکے۔ باقی کبھی کبھی بھول جانا، انسان کبھی کبھی اس کا ذہول ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یہ گناہ میں داخل نہیں ہے۔ کیا دلیل؟ تو دیکھیے اب حدیثیں لا رہا ہے، اس دعوے پر حدیثیں لا رہا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں وہ اسی پر حدیث پیش کر رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے مسجد میں سنا۔ وہ شخص کون تھے؟ عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اللہ ان پر رحمت فرمائے، فلاں آیت جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی اس نے مجھ کو یاد دلا دی۔ دیکھیے، بعض مرتبہ ذہن سے وہ چیز نکل جاتی ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، دلیل بتلا دی کہ میرے آقا کے ذہن سے نکل گئی تھی، پھر کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث کا نمبر تھا 5037۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 5038 نمبر کی حدیث، اس میں بھی یہی بات بتلائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی بات بتلائی کہ اس نے فلاں آیت جو ہے مجھے یاد دلا دی، لیکن یہاں ایک لفظ ہے کنت انسیتھا، مجھے وہ آیت بھلا دی گئی تھی۔ گویا حضرت اس حدیث کو لا کر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھولنے کی نسبت اپنی طرف نہ کرے بلکہ یہ کہے مجھے بھلا دی گئی۔ اس لیے اخیر کی وہی حدیث بیان کی ہے جس کا نمبر ہے 5039، اس میں وہی بات بیان کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انسان کے لیے برا ہے کہ وہ یہ کہے میں نے فلاں آیت بھول گیا، بلکہ وہ کہیں بھلا دی گئی۔ بہرحال اس حدیث کے اندر گویا دو چیزیں بتلائی گئی کہ قرآن مجید سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور ادب کیا ہے، کس طرح انسان بات کرے قرآن مجید کے تعلق سے، اس کو بھی یہاں بتلا دیا۔ اس کے بعد کا باب ہے باب نمبر 27، اس کا عنوان ہے
باب من لم یر بأسا ان یقول سورۃ البقرہ و سورۃ کذا و کذا. کیا مطلب؟ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہے یا فلاں فلاں سورت ہے؟ دیکھیے ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھیے. امام بخاری نے یہ عنوان، یہ چیپٹر کیوں باندھا؟ عجیب لگ رہا ہے کہ سورہ بقرہ کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے، تو ظاہر ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھتا تھا، لیکن حضرت یہ باب کیوں باندھ رہے وہ سمجھیے. ایک موضوع روایت ہے کہ سورہ بقرہ مت کہو، بلکہ کہو کہ وہ سورت جس میں بیل اور بقرہ کا تذکرہ ہے، اس طرح کہنا چاہیے، سورہ بقرہ نہیں کہنا چاہیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جو ایسی موضوع روایات کا سہارا لے کر اس طرح کے مسائل امت میں لاتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے آقا نے خود جب کہا ہے کہ جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ کافی ہو جائے گی، میرے آقا نے جب اس سورت کو سورہ بقرہ کہا ہے تو پھر میرے آقا سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت نے ان لوگوں کی تردید فرمائی جو موضوع روایت کا سہارا لے کر امت سے یہ کہہ رہے تھے کہ سورہ بقرہ کہہ سکتے نہیں ہے، بلکہ کہو وہ سورت جس میں بیل کا تذکرہ ہو. اصل بات یہ ہے، سمجھیے اس کو، کہ لوگ جو ہیں بات کو مختصر کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اصل تو وہی ہے کہ بھئی یہ وہ صورت ہے جس میں بقرہ یعنی بیل کا تذکرہ ہے، لیکن اتنا لمبا چوڑا کون کہے گا؟ تو تخفیفاً یعنی بات کو ہلکا کرنے کے لیے جو ہے عبارت کو مختصر کر دیتے اور کہتے تھے سورۃ البقرہ، اس لیے کہنا جائز ہو جائے گا. اس لیے جو حدیث پیش کی ہے 5040 نمبر کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھ لے گا اس کو کافی ہو جائے گی. اس کی تشریح پیچھے کر چکا ہو. اس کے بعد کی جو روایت ہے 5041 نمبر کی حدیث وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ہشام ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں جھگڑا ہوا تھا کہ حضرت نماز پڑھا رہے تھے، ہشام ابن حکیم سورہ فرقان پڑھ رہے تھے اور جو ہے وہ قرات وہ کر رہے تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سیکھی تھی. اختلاف ہوا تھا، حضور کی خدمت میں پہنچے تھے، پھر حضور نے کہا تھا چلو عمر تم پڑھو. حضرت عمر نے پڑھا تو فرمایا ہاکذا انزل، پھر جو ہے حضرت ہشام نے پڑھا ہاکذا انزل. یہ بحث مکمل آئی تھی وہاں پیچھے انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن 7 حروف پر اتارا گیا. اس میں یہ بحث مکمل گزر چکی ہے. یہاں یہ حدیث کیوں لایا؟ بس اس لیے لایا کہ اس میں ہے یقرأ سورۃ الفرقان، سورہ فرقان پڑھ رہے تھے. معلوم یہ ہوا اس طرح کہنا جائز ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ کہے کہ وہ چیز جس میں فرقان کا ذکر ہے، اس طرح کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اس کے بعد 5042 نمبر کی حدیث ابھی گزری کہ میرے آقا نے فرمایا، ایک آدمی مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ، تو میرے آقا نے فرمایا فلا فلا سورت میرے ذہن سے نکل گئی تھی اور اس بندے نے، اللہ کے اس بندے نے مجھے یاد دلا دی. تو دیکھیے حضور خود فرما رہے ہیں جو سورت کا نام لیا ہوگا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اس طرح کہہ سکتا ہے. اس کے بعد کا باب ہے باب نمبر 27. اس کا عنوان ہے باب الترتیل فی القراءۃ. کیا مطلب؟ دیکھیے ہم عربی سوم دوم سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ تجوید کی ترتیل کی تعریف، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو عمدگی کے ساتھ پڑھنا اور کہاں ٹھہرنا ہے اس کی معرفت آپ کو ہونا چاہیے. اس کا نام ہے ترتیل. لیکن قراء کے یہاں ترتیل آپ جانتے ہیں کہ قراء حضرات جو ہیں رفتار سے کس طرح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے اس کے تعلق سے ان کے یہاں درجے ہوتے ہیں. جیسے حدر ہے، تدویر ہے، ترتیل ہے، حضرمہ ہے، تحقیق ہے، اس طرح کی چیزیں قراء حضرات بیان فرماتے ہیں. لیکن یہاں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح اتنی رفتار کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہم الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا کریں اور معانی میں غور کر سکیں. اس لیے کہ رتل کے معنی آتے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم عمدگی کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو اور معانی کا استحضار ہو. اس لیے بہت سی مرتبہ یہ بھی رونا آتا ہے کہ ہم لوگ
ترتیل تو پڑھتے ہیں، عمدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ان الفاظ میں غور کوئی نہیں کرتا ہے۔ بس ہم واہ واہ کرتے ہیں کسی کی قرات پر کہ واہ کیا قرات کر رہا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ ترتیل کو ایجادی اس لیے کیا گیا تھا۔ ترتیل کا مقصد ہی یہ تھا کہ معانی میں غور کریں، لیکن معانی میں کوئی غور کرتا نہیں ہے، بس ترتیل ایک فن بن کر رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت نے جو ہے قرآن مجید کی دو آیتیں پیش کی، ایک ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور پھر دوسری آیت ہے وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، کہ اللہ فرما رہے جب ہم نے قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے تو آپ بھی لوگوں پر قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر یعنی دھیرے دھیرے پڑھیے۔ وما یکرہ ان یحذ کحذ الشعر، ہاں فرما رہے مکروہ ہے شعر جس طرح تیزی کے ساتھ پڑھے جاتے اس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔ سمجھیے یہ بات آپ کو اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ سوچیں گے کہ اشعار تو باقاعدہ گنگنا کر پڑھے جاتے ہیں، لوگ محفل میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، تو کیسے مکروہ ہے اس کو سمجھیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے میری ڈائری ہے، میری ڈائری میں میں نے اشعار لکھ رکھے ہیں، تو کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اشعار کو کس طرح پڑھتا ہوں، انگلی رکھتا ہوں اور فر 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 انگلی گھماتے رہتا ہوں۔ تو اس جملے کا ایک مصداق تو یہ کہ قرآن مجید اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم نے بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیچارے قرآن پر انگلی رکھتے، نہ آواز نکل رہی ہے کچھ، نہ آواز گلے سے نیچے جا رہی ہے، بس اوپر انگلی رکھ رہے ہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح یہ اس طرح پڑھنا مکروہ۔ اور ایک مطلب حضرت الاستاد علامہ شیر علی نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا تھا، بہت پیارا مطلب بیان فرمایا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے شعراء کو دیکھا ہوگا کہ وہ شعر کا وزن بٹھانے کے لیے ایک جملے کو اس مصرے میں اور دوسرے جملے کو دوسرے مصرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے اس طرح قرآن مجید کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی ایک جملہ اس طرف چلا گیا دوسرا جملہ، یعنی دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، جہاں ربط تھا آپ نے ربط کو توڑ دیا۔ واہ بہت پیاری بات بیان فرمائی ہے حضرت نے، اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ قراء حضرات جو ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کرتے، جبکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معرفت الوقوف میں اس کی ایک مثال دوں کہ آپ جو ہے غالباً سورہ فتح کی آیت ہے کہ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، تو وہ اکثر لوگ وقف کرتے ہیں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، پھر پڑھتے ہیں كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، حالانکہ اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ انجیل میں صحابہ کرام کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم وقف کر دیں گے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ تو کوئی ربط ہی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ ربط باقی رہیں، آیت بے جوڑ نہ ہو جائے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد احادیث بیان فرمائیے، ان احادیث کی تشریح میں اگلے سبق میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کے معانی کے استحضار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وقوف ہیں وقف ہیں قرآن مجید میں اس کی معرفت ہمیں عطا، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ چیز مل جائے نا تو قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بعض جگہوں پر جو وقف کی علامتیں لکھی گئی علماء نے اس پر بھی تنقیدیں کی ہے کہ یہ علامتیں درست نہیں ہیں، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں، کبھی طلبہ وقت ہوگا تو میں اس کی تفصیل ان کو بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔